اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام راز حکمت کے ساتھ محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت لقمان حکیم کی معرفی کروائی تھی، جس میں ہم نے ان کے حسب و نسب، ان کے نام اور دیگر معلومات حاصل کیے تھے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا فرحت حسین صاحب۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت لقمان حکیم کی پہلی نصیحت کیا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضرت لقمان حکیم کی معرفی کروائی تھی، جس میں ہم نے ان کے حسب و نسب اور دیگر معلومات حاصل کیا۔ آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی نصیحت ہے کہ جو انہوں نے اپنے فرزندوں کو، یا اگر ہم یہ کہیں کہ فرزندوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کی تھی اور ان کے لیے بھی سبق ہے، تو وہ کون سی نصیحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محمد وسیم خان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اچھے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ نصیحت ہے ایک جملے میں۔ جی، وضاحت اس کی یوں ہے، یا بنیا یہ جو جملہ کہا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت لقمان کے بہت ساری اولادیں تھیں اور ان میں بیٹے بھی تھے، تو اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اور دوسری جو صورت ہے اس کی تجزیے کی، وہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ یا بنیا سے مراد یہ علامت اور سیمپل ہے، نصیحت جس کو کی جاتی ہے، جو مخاطب ہوتا ہے، جس سے خطاب کیا جاتا ہے، وہ عام طور پر جو ہے وہ اپنے سے کم عمر ہوتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، یا کم علم ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بطور علامت جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد یا بنیا سے بنی آدم ہیں۔ صحیح۔ اے میرے بیٹے، یعنی اے بنی آدم، ان کو، اور ہیں بھی واقع نصیحتوں کی جو لسٹ ہے، نصیحتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی اچھی نصائح ہیں کہ جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہیں۔ اور یقیناً اس ہستی سے جس کو اللہ نے کوٹ کیا ہے قرآن مجید میں، جن نصیحتوں کو کوٹ کیا ہے، ہر کسی کی بات کو اللہ تعالیٰ کوٹ نہیں کرتا، جی، ہر کسی کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ کوٹ نہیں کرتا، لیکن حضرت لقمان کو پورا ایک علامت اور نشانی بنا کر حکیم اور حکمت کی اس کو کوٹ کیا ہے۔ اور یہ بھی اس وجہ سے کیونکہ حکیم جو تھا پرانے زمانے میں بڑا اہمیت تھا، معاشرے میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اس کی بات کو اتھینٹک سمجھا جاتا تھا، اور اس کی حکمت پر عمل کرنا ایک زندگی کو بچانے کے مترادف تھا کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو حکیم کی بات اور قول کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر کے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو، وہ حضرت لقمان نے یہ جملہ کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ بنیادی نظریے کا جملہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے، جو خلق ہوا ہے کائنات میں، اس کے خلق کرنے والے اور اس خلق کرنے کا مقصد، یہ سارا اس ایک لحاظ سے اسی نظریے میں پنہا ہے۔ جی، کہ نظریہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس کو اپنی تخلیق کا پتہ چلے گا۔ اور یہ نظریہ لا تشرک باللہ، یہ فطرتی نظریہ ہے۔ کہ کیوں ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے فطرتی نظریہ ہے؟ اگر کسی کی فطرت ٹھیک ہو تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جس کو اللہ خلق کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے،
اس کے علاوہ کسی کو اگر کوئی مانے یا شریک ٹھہرائے تو معاشرے میں فساد، معاشرے میں خرابی، معاشرے میں خلل واقع ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، اس کو پارٹنر کسی کا بنا دیں تو بعض اوقات ہم زندگی کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دن کو وجود بخشا ہے، سورج طلوع کرتا ہے اللہ، تو اس کے ساتھ جو اس کا پارٹنر ہے ہو سکتا ہے اس کی نہ بن رہی ہو، کسی مرحلے میں باہمی چپکلش اختلاف ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ دن کو رات میں بدل دے، تو معاشرہ جو ہے بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح کے اور بھی مسائل ہیں۔ تو فطرت میں یعنی یہ شامل ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور یہی مسئلہ سارے انبیاء نے بیان فرمایا ہے، یہی سلوگن، یہی نعرہ ہر نبی نے لگایا ہے، لا الہ، کلمے کا بنیادی اور پہلا لفظ جو ہے وہ یہی ہے، لا الہ، یعنی لا تشرک باللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا عربی میں ترجمہ لا تشرک باللہ۔ تو سب سے پہلے انکار ہے، انکار کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب ہم شرک کی نجاست سے پاک ہو جائیں تو پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ بنیادی نظریہ ہے، اور اسی کو بانی اسلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاشرے میں لاگو فرمایا۔ آپ جس معاشرے میں آئے وہ مکہ کا معاشرہ تھا، اور مکہ کے مشرکین جو ہے وہ مشہور و معروف تھے۔ مکہ کے مشرکین کے لیے 360 بت جو بنائے ہوئے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے ایک اور الہ کا ماننا یا ایک اور خدا کا ماننا وہ مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے لیے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، اللہ کو ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ان کے لیے مسئلہ۔ ورنہ تو 360 بت عبادت کے لیے وہ رکھے ہوئے، ایک کو بارش برسانے کے لیے، ایک کو رزق دینے کے لیے، ایک اولاد کے لیے رکھا ہوئے، تو ایک اور اضافہ کر دیتے، اپنی سہولیات کے لیے ایک اور سہولیت دینے والا مان لیتے۔ یعنی یہ نظریہ تھا کہ ان کو بھی ترک نہ کریں، ان کو بھی مانیں۔ جی یعنی دونوں سمتیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھی جائیں۔ لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ مشکل پیش آیا کہ سرور کونین نے جب سلوگن لگائے کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ ان کے لیے مسئلہ مشکل لگا، اور اسی کو ایک ثقیف قبیلے نے بھی پریزنٹ کیا ہے، اسی مسئلے کو انہوں نے بیان کیا کہ ہم، اے عبداللہ کے لال، اے آمنہ کے لال، ہم جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم 3 سال تک اپنے اس بت کو پوجیں گے جو لات بت ان کا خدا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ جو نماز کا حکم ہے وہ ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شرطوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ کیا ہے کہ نہیں، ایک لمحے کے لیے آپ تو 3 سال کہہ رہے ہیں، 3 منٹ اور 3 لمحوں کے لیے بھی اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہوگا، پھر اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اور دوسرا نماز جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، کہ اس دین میں کون سی بلائی ہے جس میں نماز نہیں ہے، یعنی وہ دین نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز جو ہے وہ دین کا اصل چہرہ ہے، یا یوں کہوں کہ لا تشرک باللہ کا عملی نمونہ نماز ہے، اور یہی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ جی مولانا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط تک کے لیے منتظر رہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔